من حمزه ونفخه ونفسه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ معزز اساتذہ، معزز معلمات، عزیز طالبات، ہمارے عزیز حافظ شعیب عمری نے ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے ہمارے اسلاف کے کارنامے مشت نمونہ از خروارے کے طور پر بہت باتیں بتا دیں۔ مزید وقت لینا میں نہیں چاہتا ہوں، البتہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہم لوگوں کو اسلام کی دولت نصیب کی۔ اسلام ہم اور آپ سورۃ الفاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، جس میں ہم درمیان کی آیت میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ربیع بن عامر ایک صحابی رستم کے دربار میں پہنچے۔ رستم ایران کے بادشاہ کا ملک کا سپاہ سالار اعظم تھا۔ اس نے کہا تم ہمارے ملک کیوں آئے ہو؟ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہم اس لیے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں اس لیے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم تم لوگوں میں سے جس کو اللہ چاہے ان کو بندوں کی عبادت سے اللہ کی عبادت کی طرف نکالیں، دنیا کی تنگی سے آخرت کی وسعت کی طرف نکالیں، مذاہب کے ظلم سے صحیح دین کی طرف نکالیں۔ تو عزیز طالبات، مسلمان جہاں بھی ہیں ہم اللہ کے بندے بندیاں ہیں، اور یہ جگہ اللہ کی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہیں سب اللہ کی ملکیت ہے۔ تو اصل ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ ہم صحیح تعلیم حاصل کر کر، صحیح ٹیکنالوجی حاصل کر کر جہاں بھی رہیں انسانیت کو ہم کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم رات دن محنت کرنا۔ اصل حکومت تو اللہ کی ہے۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں جب قیامت قائم ہو جائے گی، سارے جاندار ختم ہو جائیں گے، اللہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں سرکشی کرنے والے، کہاں ہیں بادشاہ؟ آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی بھی جواب نہیں دے گا، اللہ خود جواب دے گا، للہ الواحد القہار،
آج زبردست ایک اللہ کی حکومت. تو وقتی طور پر ظالموں کے ظلم کے شکار ہو جاتے ہیں اللہ کے بندے اور بندیاں. ایسا ہی شکار ہو گیا تھا ہمارا ہندوستان. اب 26 جنوری ریپبلک ڈے، یوم جمہوریہ، 15 اگست انڈیپینڈنس ڈے، آزادی. لیکن اصل آزادی شیطان سے آزادی حاصل کرنا، نفس کا بھی انسان غلام ہو جاتا، اس سے آزادی حاصل کرنا. وہ آزادی کیسے حاصل ہوگی؟ وہ دین اسلام کے ذریعے حاصل. اسلام سے پہلے دنیا کے کیسے حالات تھے؟ یثرب جو پرانا نام تھا مدینہ کا، وہ بدل کر مدینہ النبی المنورہ ہو گیا، اسلام کا مرکز بن گیا. آج مسلمان یہ دین کو پا کر بھی، جیسا کسی شاعر نے کہا، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. آج مسلمان ہو کر بھی خرافات کے پیچھے ہیں. تو عزیز بچیوں، ہم اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کر کر اللہ کے دین کو سمجھیں، سمجھ کر خود عمل کریں، دنیا والوں کو بتائیں، تبھی یہ دنیا امن کی دنیا بن سکتی. ورنہ انسان جب تک جنت میں نہیں جائے گا وہ آزاد نہیں ہے. جنت میں جانے کے بعد ہی وہاں کوئی پابندی نہیں تو پابند ہے. اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو سرکش ہو گیا اور دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ جہنم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے پاس جواب دینے سے ڈر گیا، نفس کو ناجائز خواہش سے روک دیا، اسی کا ٹھکانہ جنت ہے. تو اگر ہم یا انسان جنتی نہیں بنا تو وہ آزاد نہیں. جہاں تک کہ ملک کی آزادی یہ وقتی آزادی ہے، اور وہ بھی ایک آزادی ہے. جیسا کہ کسی نے کہا غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. غلامی میں بشر عزت کا معنی بھول جاتا ہے، پہن کر طوق لعنت کا خوشی سے پھول جاتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے ہم لوگوں کو صحیح دین کو سمجھ کر دین کے تقاضے پورے کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ.